وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ایک آپ کو ایسی انفارمیشن گوش گزار کریں گے جہاں سے جو اکثر شبدہ باز لوگوں کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جنات جب بھی کسی کے جسم میں سے نکلتے ہیں تو کوئی نشانی دے کے جاتے ہیں، بلکہ ہم بھی اکثر لوگوں کے اوپر پڑھائی کرنے جائیں تو وہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ قاری صاحب انہوں کو کوئی نشانی تے لاؤ نا، نشانی وغیرہ دیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ چلے گئے جسم دے وچوں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ جنات جسم میں سے نکل گئے؟ اور یہ جو نشانی دے کے جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہوتا ہے یا یہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو علاج کرتے ہیں اور ان کے پاس کافی ساری بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ جب علاج ڈیورنگ ٹریٹمنٹ وہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی پڑھائی کریں گے یا منہ میں کچھ پڑھیں گے، پڑھ کے کہیں گے کہ جی میں نے ایک جن بوتل میں بند کر دیا، پھر اور ایک بوتل منگوائیں گے، پھر کہیں گے جی دوسرا بھی اس میں بند ہو گیا۔ تو اس بندے کے اندر جنات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو یہ میں ان جنوں کو بوتلوں میں بند کر کے لے جا رہا ہوں، آج کو 10-15 جن نکال دیے، کل پھر آئیں گے، کل پھر نکالیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں یاد رکھیے گا، نہ تو جن بوتل میں بند ہوتا ہے نہ جن بوتل میں داخل ہوتا ہے، یہ ساری ایک شبدہ بازی ہوتی ہے، یہ سارا لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ جن پہلی بات تو یہ کہ انسان کو نظر ہی نہیں آتا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نظر نہیں آتا جن، نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ انسان جنات کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں کچھ لوگ جن کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، جن کے اوپر جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، جناتی مسئلہ ہوتا ہے، ان کو وہ جنات نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی اصل شکل میں نہیں آتے، مختلف شکلیں لے کے ان کو نظر آتے ہیں، کتے کی شکل میں، بلی کی، شیر کی، یا کوئی اور ڈرونی کریکٹر اکثر آپ دیکھتے ہو ان کی شکلوں میں یہ نظر آتے ہیں، لیکن اوریجنلی انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ نے ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں جو جن کو دیکھ سکے، یہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ جنات کیا دیتے ہیں کہ جی وہ جنات بیسیکلی اسیس کر لیتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی بھی معالج آ کے بیٹھتا ہے تو اس معالج کو بھی وہ پرکھ لیتے ہیں۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو بڑا آسان ان کے لیے آسان ہے، جنات کے لیے، وہ یہ کہ قارین سے انفارمیشن لے لی جاتی ہے۔ اب میرا جو قارین ہے یہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، یہ تو میرے لیے میرے ساتھ اگر یہ جڑا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی قدرت سے، تو یہ مرتے دم تک میرے ساتھ ہے، اور اس نے مجھے شر کا ہی درس دینا ہے، شر کے لیے اکسانا ہے، یہ اس کی جاب ہے، یہ اس کی جاب کی یہ اسائنمنٹ ہے، اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے یہ ادا کرنی ہے۔ تو بھائیوں، جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں یہ مدد کرتے ہیں، تو وہ شیطان یہی قارین ہی ان کو بتا دیتے ہیں، ایک دوسرے سے انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ شرعی طریقے سے کام کرنے والا ہے یا غیر شرعی طریقے سے، تو پھر اس کے ساتھ لوگوں کو وہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، مل کے وہ جادوگر ہو یا کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو اس طریقے سے یہ شبدہ بازی کرتا ہے، تو مل کے انسان کے جو مریض ہوتا ہے اس کے ذہن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو یاد رکھیے، نہ تو جن بوتل میں بند ہوتا ہے یا جنات سے جو نشانی مانگی جاتی ہے، تو یہ اس میں بعض اوقات یہ چلاکی کر جاتے ہیں کہ یار جاتے ہوئے یہ دروازہ بند کر جاؤ، یار جاتے ہوئے اس کو یہ گلاس پڑا ہوا ہے اس کو گرا جاؤ۔ تو ایسے معاملات بالکل نہیں ہوتے، نہ یہ گلاس گرا سکتے ہیں، نہ یہ دروازہ بند کر سکتے ہیں، یہ تو ایک گیشیس فارم میں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جنات بنائے ہیں جو انسانی شکل میں آتے ہیں، جو انسانی شکل میں آ کے انسان کو تنگ کر سکتے ہیں۔ ایسی طاقتور جنات ہیں، جنات کی قسمیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، اور وہ بھی مخصوص ہیں، وہ زیادہ نہیں ہیں، وہ مخصوص ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی آج یاد رکھیں اس بات کو، میں اگر کوئی چیز ہے، یہ میں پینسل ہے، میں اس کو بسم اللہ پڑھ کے کسی جگہ پر رکھ سکتا ہوں، تو دنیا کا کوئی شیطان اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس کو چھیڑ نہیں سکتا، ایون دو ابلیس خود نہیں اس کو چھیڑ سکتا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیں، اس کو کھول نہیں سکتا جن۔
یاد رکھیے گا. اور ایک گھر ٹرپل سٹوری ہے, ایک مین گیٹ ہے اس کا, آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کا دروازہ بند کر دیں, ہوا سے جنات اندر نہیں آ سکتا. اس کا جو مین گیٹ ہے اسی سے اس کو داخلہ ہے, جیسے انسان کا داخلہ ہے, انسان اس سے داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح وہ اگر اس میں بھی آپ نے بسم اللہ پڑھ دی تو شیطان ناکام ہو جائے گا, آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شام ہوتی ہے اپنے گھروں کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا کرو, اپنے برتن ڈھانپ دیا کرو. شیاطین, سرکش شیاطین نکلتے ہیں اور گھروں میں داخل ہو کے شرارتیں کرتے ہیں. اکثر آپ لوگ دیکھتے ہو بچے شام کو ضد کرتے ہیں, پریشان, وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو غلط ٹائم پہ باہر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یا اپنے دروازے بند نہیں کرتے, برتن نہیں ڈھانپتے. بیماری بھی آتی ہے, وہ بیماری پھر ہمیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں ننگے برتنوں والا, وہ ہمارا نقصان کرتی ہے. لمبی بات ہو جائے گی, ایسے کئی مثالیں صحابہ سے بھی, حضرت عمر کے دور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا, وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے. بہرحال یہ چیزیں شیاطین جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, وہ جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھو گے کسی بھی چیز کے اوپر تو وہ آپ کے اوپر ہر کام کو نقصان دے سکتے ہیں. وہ چوری بھی کر سکتے ہیں, وہ یہ چیزیں کرتے ہیں, لیکن یہ مخصوص خاص قسم ہے جنات کی, یہ بڑے طاقتور جنات ہوتے ہیں. یہ ہر جن شیطان نہیں کر سکتا, یہ بڑا ہی ریئر کیس ہوتا ہے, بڑا ہی نایاب معاملہ ہوتا ہے, عام نہیں یہ چیز ہوتی. بعض اوقات ایسے اکثر لوگوں کو ہم نے پڑھائی کی, لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگ انسان چوریاں کرتے ہیں, نام جنات کا لگا دیتے ہیں. چوریاں اپنے بچے کر رہے ہوتے ہیں, نام جنات کا لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بھی معاملات ہم نے پکڑے ہیں کہ کوئی جن چوری نہیں کرتا, گھر کے شیطان ہوتے ہیں بندے جو چوریاں کر رہے ہوتے ہیں, باپ کا مال اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے حقیقت میں ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. بقایا پیسہ رکھتے ہیں, آپ بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے رکھ دیں, کوئی بھی شیطان چوری نہیں کر سکے گا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال چوری کر کے شیطان لے کے جاتا تھا, وہ بھی آیت الکرسی بتا کے گیا, اور انسانی شکل میں آتا تھا, انسانی شکل میں آ کے لے کے جاتا تھا. وہ بھی اپنا گیشیس فارم میں آ کے سامان نہیں چراتا تھا, پکڑا بھی جاتا تھا, 3 دفعہ پکڑا بھی حضرت ابو ہریرہ نے. تو بھائیو یاد رکھیں کہ اللہ کے فضل سے جس چیز پہ آیت الکرسی پڑھ دو گے, بسم اللہ پڑھ دو گے, اس چیز کو یہ چوری نہیں کر سکتے, اس کو چرا نہیں سکتے یہ. اور رہ گئی بات یہ جو نشانی دے کے جانے والی, یہ بھی سب ایسے ہی فراڈ ہوتا ہے. یہ جنات آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. بقایا ہاں آپ سے وعدہ کرتا ہے مریض سے کہ ہاں جی میں نکل رہا ہوں, جھٹکا ضرور لگتا ہے. ایسے ہم اکثر دیکھتے ہیں جھٹکے سے نکل جاتا ہے مریض. بعض اوقات نہیں بھی نکلتا, بیچ میں ہی ہوتا ہے. پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ جب ہم پھر مریض کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. جب مریض کے اوپر تکڑیا قسم کا رقیہ کیا جاتا ہے, دم کیا جاتا ہے, مریض کے اوپر تکڑا قسم کا رقیہ کیا جاتا ہے, دم کیا جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ہے یا نہیں. اگر ہوگا تو تڑفے گا, پھر تڑفے گا, وہ نہیں برداشت کر سکے گا. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے فضل سے مریض کو خود بھی محسوس ہوتا ہے, اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے, وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, کندھوں سے وزن ہٹ جاتا ہے, جسم بالکل پرسکون ہو جاتا ہے. جس کے جسم میں جن ہوگا اس کو چیز موو اپنے جسم میں موو ہوتی, گیشیس فارم میں اس کو موو ہوتی, پتہ چل رہی ہوگی کہ سم تھنگ از دیئر, اس کے جسم میں کچھ نہ کچھ ہے اور وہ موو کر رہا ہوگا. اس کی باڈی کے اندر اس کی سرکولیشن ہو رہی ہوگی, خون کے اندر, وینز کے اندر. اسی طرح یہ معاملہ اس کو محسوس ہو رہا ہوگا, یا وزن کی شکل میں وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو جب نکل جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے جسم میں کچھ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات لوگوں کو مس کرتے ہیں شیاطین, جسم میں نہیں ہوتے, باہر سے جسٹ مس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو تکلیف دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. تو بھائیو یہ لمبی چوڑی فیلڈ ہے, لیکن یہاں پہ یہ بات کلیئر ہے کہ آپ کسی بھی مریض کے اوپر یہ جو شیطان کہتا ہے کہ جی ہاں جی نشانی دے کے یہ کر کے چلا گیا, پکھے میں ہاتھ لا کے پکھا گرا کے, یہ سب فراڈ ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو جن کو اگر چیک کرنا ہے کہ جسم میں سے نکلا یا نہیں نکلا, اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس مریض کے اوپر پڑھائی کریں گے تو پتہ چل جائے گا. جب قرآن پڑھے گا, نماز پڑھے گا, اس کو تکلیف ہوگی, اللہ کا نام لے گا, اللہ کا ذکر کرے گا, تکلیف ہوگی. اگر اس کے اندر شیطان ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو اللہ کے فضل سے پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کی عبادت میں خشوع و خضوع بھی آئے گا, سکون بھی آئے گا, بڑا اس کے چہرہ, اس کا جسم, اس کی ہر چیز ریلیکس ہو جاتی ہے اور وہ پرسکون محسوس کرتا ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ اس چیز کا سمٹم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب شیطان نہیں ہے, الحمدللہ. تو بھائی یہی طریقہ ہے, نہ جنات بوتلوں میں بند ہوتے ہیں, نہ یہ سب شبدہ بازیاں ہوتی ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.